بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئی۔ پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے۔ مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریں، پس پتھر پر عصا مارنے کے نتیجے میں اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے طعام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، پس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے جیسے ساگ، ککڑی، گھیو، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابئین میں سے جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور تمہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑ رکھو، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو، اس طرح شاید تم بچ سکو۔ پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں تجاوز کیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا تھا ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔